نذیر اکبر آبادی۔ جس طرح ایک چمن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں اور اپنی اپنی بہار الگ الگ رکھتے ہوئے سب مل کر چمن کی رونق بڑھاتے ہیں، اسی طرح اردو شاعری کے گلزار میں بھی رنگ رنگ کے پھول کھلے، جن کی خوشبو اس وقت تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک نذیر اکبر آبادی تھے جو اپنے رنگ میں یکتا ہیں۔ نذیر کا نام ولی محمد تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن ساری عمر آگرہ میں بسر کی، جسے اس وقت زیادہ تر اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ نذیر اپنے کو ہمیشہ آگرے کا ہی سمجھتے رہے اور اسی کے گیت گاتے رہے۔ آگرہ میں ان کا کام لڑکوں کو پڑھانا تھا۔ لالا بلاس رائے کے کئی لڑکے ان سے فارسی پڑھتے تھے۔ وہ ان کو 17 روپے مہینہ دیتے تھے۔ ایک وقت کا کھانا بھی وہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بلاس رائے کا ایک لڑکا کھانے کے ساتھ باپ کی دکان میں سے اچار لایا۔ نذیر کھانے بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ اچار میں ایک چوہا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ایک مزیدار نظم چوہوں کا اچار کہہ ڈالی۔ نذیر نے اس زمانے کی عام دلچسپی کو دیکھتے ہوئے غزلیں بھی بہت کہی ہیں، مگر ان کا کمال روزمرہ کی زندگی سے متعلق واقعات اور تجربات پر نظمیں لکھنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی زندگی اور کھیل کود کے بارے میں، جوانوں کی رنگ رلیوں کے بارے میں اور بوڑھوں کی فکروں کے بارے میں بہت سی دلچسپ نظمیں لکھی ہیں۔ آٹا، دال، روٹی، غریبی، پیسے کوڑی، تل کے لڈو، کورے برتن، لکڑی، ہر طرح کی چیز شاعری کے لیے چنی ہے۔ انہوں نے ہولی، دیوالی، عید، شب برات، محرم، پیراکی کے میلے پر نظمیں تیار کی ہیں۔ برسات، جاڑا، گرمی، اوس، آندھی، اندھیری رات، صبح و شام، ہر چیز کو نظم کا لباس پہنایا ہے۔ مسلمان مذہبی بزرگوں کے علاوہ گرو نانک، مہادیو جی، کرشن کنہیا پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ کبوتر، ریچھ، گلہری، سارس سبھی کو نظم کے لائق سمجھا ہے۔ پھر ان کے علاوہ زندگی اور موت، انسان کے دکھ سکھ، زمانے کے انقلاب پر اعلیٰ پائے کی شاعری کی ہے، اور یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی یہ ساری باتیں کیسے دیکھتا اور ان سے مزہ لیتا تھا۔ نذیر ہندوستانی زندگی کے نہ جانے کتنے پہلوؤں اور کتنی چیزوں سے واقف تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ نذیر 1740 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دلی میں شاعری کا بڑا چرچا تھا۔ آگرہ بھی شاعری کا بڑا مرکز تھا، لیکن درباری اثر سے کچھ ایسا ڈھرا بن گیا تھا کہ عام لوگوں اور عام باتوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا۔ نذیر نے شاعری کے آسمان سے اتر کر زمین کی چیزوں کو دیکھا تو ان میں بھی ان کو بڑی خوبصورتی نظر آئی، اور عام لوگوں سے ان کا دل ایسا ملا کہ انہوں نے بادشاہوں، امیروں اور درباروں کی طرف رخ نہیں کیا۔ حیدرآباد سے طلب کیے گئے، بھرتپور کے مہاراجا نے روپیہ بھیج کر بلایا، اودھ کے دربار نے اپنے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی، مگر یہ کہیں نہیں گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاج محل سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ دوسری جگہ جا کر پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھرتپور کے مہاراجا نے بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو وہ 500 روپے کی ایک تھیلی لایا۔ نذیر نے اسے لے جا کر گھر کے اندر رکھ تو دیا، لیکن چوروں کے ڈر سے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح کو اٹھ کر وہ تھیلی اس آدمی کو واپس کر دی اور کہا کہ جا کر میرا سلام کہہ دینا، میں نہیں جا سکتا۔ آدمی نے تعجب سے وجہ پوچھی اور کہا کہ کل تو آپ چلنے پر تیار تھے، آج کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ جب 500 روپے رات بھر میری جان کے لیے مصیبت بن گئے تو مجھے دربار سے روپے پا کر کیا خوشی ہوگی؟ میں یہ مصیبت نہیں پالوں گا۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی تھے۔ انہوں نے قریب 90 سال کی عمر پائی۔ بڑھاپے میں کئی دفعہ فالج گرا اور آخرکار 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے خلیفہ گلزار علی اسیران کے شاگرد بھی تھے اور اسی رنگ کی شاعری کرتے تھے۔ نذیر کے کچھ شاگرد بھی تھے جن میں قطب الدین باطن مشہور ہیں۔ نذیر کی زندگی ایسی صاف ستھری اور پاک تھی کہ بہت سے لوگ ان کو ولی سمجھتے تھے۔
جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے گلزار علی کو ان کا خلیفہ سمجھا گیا۔ آگرہ میں بہت دنوں تک نذیر کے مزار پر عرس ہوتا رہا۔ نذیر کی شاعری چونکہ دوسرے شاعروں کے کلام سے مختلف تھی، اس لیے بہت دنوں تک ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ بازاری قسم کی شاعری کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عزت کی جانے لگی۔ موجودہ زمانے میں ان کی گنتی اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے فارسی میں بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، ہندی، پنجابی، پوروی زبانوں سے بھی واقف تھے، اور جو بول چال کی عام زبان تھی اس کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ زبان کی غلطیاں بھی کرتے تھے۔ عام لوگوں کے خیال سے معمولی یا گندی باتیں بھی لکھ جاتے، مگر جس سچائی سے وہ خیالات ظاہر کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ نذیر کا ذکر الگ سے اس لیے کیا گیا کہ وہ نہ تو دلی کے رنگ سے تعلق رکھتے تھے نہ لکھنؤ کے رنگ سے۔ ان کی دنیا الگ ہے، ان کے خیالات الگ ہیں، ان کی شاعری کا معیار الگ ہے۔ ان کی شاعری سمجھنے کے لیے عام انسانوں کی زندگی اور خیالات، عادات و اطوار، رسم و رواج، دلچسپیوں اور تفریحوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نذیر کا دیوان اردو ہی میں نہیں، ہندی میں بھی کئی بار چھپ چکا ہے۔ آج ان کو اردو کے بڑے شاعروں میں گنا جاتا ہے۔